أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلاة محمد وآله بزرگان ملت اور برادران ایمان، کائنات کا رسول اپنے بلند و اعلیٰ اقوالات میں عظمت جناب سیدہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک مومنہ کے سال سوال کی مجلس ہے جو کنیز سیدہ عزیز و نمونہ عمل ہے جناب سیدہ کی حیات طیبہ۔ اگر انسان صرف جناب سیدہ کی حیات طیبہ پر نظر کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے تو یقیناً وہ بچے لائق بچے ہوں گے۔ ہمارے یہاں آپ جتنے بھی معصومین ہیں وہ سب کے سب عزیزو تربیت کے حساب سے یا امور خانداری کے حساب سے یا زندگی کے کسی بھی نشیب و فراز کے حساب سے دیکھا جائے تو پائے تکمیل کو ہے، مکمل ہے۔ کوئی ایک لمحہ آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ جس میں کہیں اصلاح کی گنجائش ہو۔ جناب سیدہ کی پرورش کے لیے رسول خدا نے جن بیویوں کو رکھا اور ان سے کہا کہ تم سیدہ کی پرورش کرو، انہیں تربیت دو، ان کو تہذیب سکھاؤ، تو کچھ دنوں کے بعد جب رسول خدا نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے سیدہ کو کچھ سکھایا، تو ان بیویوں نے یہی جواب دیا کہ سیدہ وہ بیوی ہے کہ جس سے سیکھا تو جا سکتا ہے، اسے سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ پڑھئے تاریخ میں ویسی چیزیں، اس لیے کہ آپ نے بہت مجالس سنی ہوں گی تو عزیزو، لیکن آپ دیکھیے جہاں سیدہ کے آپ نے بہت سے فضائل سنے، وہاں اس طریقے سے بھی کہ تربیت جناب سیدہ، جناب سیدہ کی تربیت آپ نے ملاحظہ فرمائیں کہ سیدہ کی آغوش کے پروردہ بچے ایک حسن بنا ایک حسین بنا، یہ ایک نمونہ ہے۔ اس لیے کہ بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنی ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے، گھر سے سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جو گھر میں تہذیب ہوگی وہی تہذیب باہر جا کر کے وہ پیش کرے گا۔ آپ لاکھ کوشش کریں، آپ کوئی بات کیجئے، آپ گھر میں جھگڑا کرنے لگیے صرف زوجہ کے ساتھ، تو جتنے بچے ہوں گے سب چڑچڑے ہو جائیں گے، سب فطرتاً چڑچڑے ہو جائیں گے اور وہ بس یہی دیکھیں گے، اور یہاں تک کہ چڑچڑے ہونے کے بجائے نفرت کرنے لگتے ہیں ماں باپ سے کہ ہمارے گھر میں تو جھگڑے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ چڑھنے لگتے ہیں۔ یا آپ چیخ کر کے بولیے، آپ کی عادت ہے گھر میں چیخ کر کے گفتگو کرنے کی، تو جتنے بچے ہوں گے وہ چیخ کر کے گفتگو کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہی یہی ہے کہ چیخ کر کے بولیں۔ اور یہ بے تہذیبی ہے، بد تہذیبی ہے کہ بلند آواز سے گفتگو کی جائے۔ کہیں آپ نہیں دکھلا سکتے اہل بیت علیہ السلام نے کہیں کسی سے بھی بلند آواز سے گفتگو کی، کہیں نہیں، یا دشنام بکی ہوں بےہودہ، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ کہیں اہل بیت علیہ السلام نے دشنام بکی، اپنوں سے نہیں اغیار سے نہیں۔ تو یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ ساری تربیت گھر سے سیکھ کر کے نکلتا ہے انسان۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی کہا جاتا ہے اپنے بچوں سے، اپنے ملنے والوں سے کہ دیکھو کہیں بھی جاؤ، کہیں تعلیم حاصل کرنے جاؤ تو اپنی اٹھ بیٹھ صحیح رکھنا، اچھے لوگوں میں رکھنا، سلیقے کے لوگوں میں بیٹھنا، تاکہ تمہاری زبان اچھی ہو، تمہاری تربیت اچھی ہو۔
جیسے انسان جیسا انسان ہوتا ہے اس کے دوست احباب بھی ویسے ہوتے ہیں۔ کسی بچے کو عزیز و دیکھ کر کے اگر کسی کی گھر کی تہذیب کا اندازہ لگانا ہو تو اس گھر کے بچوں کو دیکھو، بچوں کے لباس سے اس کے گھر کا سلیقے کا اندازہ ہو جائے گا، بچوں کی گفتگو سے اس کے گھر کی گفتگو کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ سیدہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر خود کائنات کا افضل ترین پیغمبر جو مکمل نمونہ عمل تھا وہ بھی فخراً کہا کرتا تھا کہ سیدہ میرا ڈیرا ہے۔ تو آپ بتاؤ کون کہتا اگر سیدہ ہے؟ جس نے نو انسانی کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس نے نو انسانی کو تہذیب عطا فرمایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ سیدہ کے اوپر، جناب سیدہ کم سن تھی، وہ چھوٹی تھی جس وقت جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بہت کم سن تھی، تبھی تو رکھی گئی تھی بچی، اور عورتیں رکھی گئی تھی کہ سیدہ کی تہذیب و تمدن سکھائیں۔ یہ تہذیب و تمدن سکھانے کے لیے نہیں بلکہ رسول بتلانا چاہتے تھے پہچانو میری سیدہ عزیزو۔ آپ دیکھیں تربیت جناب سیدہ، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ کہنے والا کون؟ پیغمبر اسلام نسبت دے رہے ہیں۔ ابھی مولانا تشریف فرما رہے تھے ہجرت کو معرفت سے نسبت دے رہے تھے کہ ہجرت نقل مکانی کا نام نہیں ہے بلکہ معرفت الوہیت و معرفت اہل بیت کا نام ہجرت ہے۔ یہی تو فرما رہے تھے عزیزو۔ تو عزیزو تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار معرفت پر ہے، کثرت پر نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنی معرفت ہوگی، جتنی نالج ہوگی، اتنا ہی آپ کامیاب ہوں۔ تو معرفت کے حساب سے آپ دیکھیں، میں کچھ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں تہذیب، اگر کسی گھر کے بچوں کا نہ بزرگوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس گھر کے بچوں کو آپ دیکھیے، ان سے گفتگو کیجئے، ان سے بات کیجئے۔ آپ یہ نہیں ہے جھڑکتے ہیں، آپ غصہ کرنے لگے ہیں، آپ کسی کو جھڑک کر کے گفتگو کریں، آپ سوچیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گھر میں عزیزوں کوئی انتظام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو عذاب کی تاکید کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ عذاب جو ان لوگوں پر، آپ کہیں گے مولانا کیا لے کر کے بیٹھ گئے، ان لوگوں پر نازل ہوگا جو اپنی زوجہ سے بد کلامی کرتا ہے۔ پڑھیے روایت، جو زوجہ سے بد کلامی کرتا ہے اس پر عذاب نازل ہو۔ بغلیں نہ دیکھیے، میں وہی بات پڑھوں گا جو ہے، آپ دیکھیے بد کلامی کی تاکید کی گئی، آپ نہیں بد کلامی کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جھڑک کر کے گفتگو، آپ مرد ہیں تو مردانیت میں مردانگی دکھانے کے لیے اور چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چیخ کر کے بولیں، اسے جھڑک کر کے عزیزو آپ دیکھیں کہ آپ اسے جھڑک کر کے کہ آپ اس کے نان و نفقے کے ہیں ذمہ دار، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں عزیزو۔ اللہ رزق کا وعدہ کیے ہوئے ہے، وہ اس وقت بھی رزق دیتا ہے جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تب تو کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، تو آپ کسی کو رزق دے کے ذمہ دار کیسے ہو جاتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے، اس لیے کہ آپ کی ساری عزت کا دار و مدار اس بیوی پر ہے جو آپ کے نکاح میں ہے۔ وہ چاہے تو آپ کی ساری محنتیں برباد کر دے، وہ چاہے تو آپ کی ساری تہذیب کو عزیز و کامل کر دے، اس لیے کہ اگر اس نے بچے کو خالی بد تہذیبی سکھا دی تو ہر معاشرے میں آپ کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ اور کیجئے جو بات ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزو کربلا میں زینب کچھ نہیں تھی، صرف تہذیب سیدہ کا نام زینب تھا، صرف تہذیب سیدہ کا نام زینب تھا۔ اس لیے کہ زینب عزیزو کچھ نہیں بولتی۔ آپ دکھائیے، میں تہذیب بتلا رہا ہوں آپ کو جناب، پوری تاریخ کا ذمہ دار ہوں، علماء موجود ہیں، واقع صاحب بھی ہیں، جناب بھی ہیں، عزیزو حسن عباس صاحب بھی ہیں، آپ دیکھیے گا، پڑھیے جناب زینب کی تہذیب کا اندازہ لگاؤ۔ کربلا کے بعد عزیزو چاہے کوفہ ہو، کوفے کا بازار ہو، یا کوفے کا دربار ہو، شام ہو، شام کا بازار ہو، شام کا دربار ہو، کہیں کا بھی خطبہ آپ جناب زینب کا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ زینب عزیزو سن و سال میں ضرور بلند تھی، بڑی تھی، لیکن منصب میں سید سجاد بڑے تھے، لیکن گھر میں سب سے بڑا مرد سید سجاد تھا۔ ایک خطبہ نہیں دکھلا سکتے کہ زینب نے اپنے بھتیجے کی اجازت کے بغیر کہیں پر خطبہ دیا ہو، اس لیے کہ مردوں میں یہی تھا۔ اور عزیزو مردوں کی عزت عورت بنایا کرتی ہے، عورت کی عزت مرد نہیں بنایا کرتی۔ پڑھیے آپ عزیزو، کوئی خطبہ جو ہو،
کوئی خطبہ ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ جناب زینب بغیر اجازت کھڑی ہو گئی. ہو جاتا ہے ہمت کسی میں. مجمع عام میں اگر کوئی بیوی بولنے لگے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بیویاں نہیں ہیں کہ ذرا سا غصہ آیا اور سبقت حاصل کر لی. وہ زینب ہے سیدہ کی بیوی، وہ زینب ہے. عزیز جو اندازہ لگائیں، توجہ چاہ رہا ہوں جانے میں، بس آپ بیٹھئے. جناب زینب نے ایک خطبہ نہیں دیا ایسا کہ جو بغیر اجازت کہیں بولی. بغیر اجازت جناب زینب کہیں نہیں بولی. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. یہ تہذیب ہے بنی ہاشم کے گھرانے. جب بھی ہوا جناب سید سجاد نے کہا اماں بولیے، یہ ہمیں بول رہے ہیں. اجازت دیتی، پوچھتی تھی بیٹا میں بولوں؟ نہیں تو عزیزو ہر مورخ یہی لکھ دیتا کہ زینب اپنی مرضی سے خطبہ دے رہی. دیکھیے جہاں بھی ہے وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب زینب نے سجاد کی طرف دیکھا تو فوراً سجاد نے اشارہ دیا کہ اماں بولی. اور جناب زینب اسی لیے شریکت الحسین کہلائی کہ آپ بول رہی. تو یہ تہذیب تھی جناب زینب کو جو سکھائی تھی جناب سیدہ کہ بیٹی تمہیں دعا کہ کربلا کیسے عام سے. اب اندازہ لگا تہذیب و تمدن دیکھو، سیدہ کے گھر کی پرورش دیکھو، سیدہ کے گھر کی تہذیب دیکھو. آپ کا سنا ہوا واقعہ امام حسن امام حسین، آپ نے دیکھا اندازہ لگایا دونوں شہزادے کم سے نہیں. اب دونوں شہزادے چلے مسجد نبی میں پہنچے، دیکھا نانا کا صحابی غلط وضو کر رہا. جیسے دیکھا غلط وضو کر رہا ہے تو مالک شریعت، وارث شریعت، صاحب شریعت، امام ہیں، رسول کے نواسے ہیں، جو چاہیں وہ کہہ دیں، جس انداز سے چاہیں کہہ دیں. آپ دیکھیں اگر ویسے تم و طراق اور زوم کا مطلب ہو تو نانا سردار انبیاء ہے، بابا سردار اولیاء ہے، ماں عورتوں کی سردار ہے، خود جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جس گھر میں سرداری ہی سرداری ہو اس گھر کے بچوں کا لہجہ کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی پردھانی آ جاتی ہے تو سارے بچے ہٹ کر کے چلنے لگتے ہیں اس گھر کے. چلتے نہیں چلتے. آپ دیکھیں سب زون پورا گاؤں یہ پردھان جی کے بیٹے ہیں. میں کسی بھی کمنٹ میں بھی پردھان جی کا بیٹا ہوں. آپ دیکھتے سب زوم میں چلنے لگتے نہیں، بڑا پورا گاؤں انہیں وہ کرنے لگتا ہے. اب یہ چیز ہے تو زوم. یہ دیکھو آپ کس گھر کے بچے ہیں. آپ دیکھیں اگر دیکھا جائے یہ جہاں قدم رکھ دیں وہاں شریعت بن جائے. سب کچھ ہے ان کے پاس، سارے منصب ہیں، لیکن عزیزو کون ایک نانا کا صحابی ضعیف غلط وضو کر رہا. یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ غلط وضو کر رہا. حسنین کا جملہ نہیں تھا کہ یہ غلط وضو کر رہا. پڑھئے جو میں بتا رہا ہوں، حسنین کا جملہ نہیں تھا کہ یہ غلط وضو کر رہا تھا. دیکھا غلط وضو کر رہا ہے تو دونوں بھائیوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، بولنا شروع کیا، بتاؤ تمہارا وضو صحیح ہے یا ہمارا وضو صحیح ہے. دونوں وضو کرتے ہیں بھائی. اتنی آواز کو بلند کیا کہ نانا کے صحابی تک یہ آواز پہنچ جائے. اور یہ پہنچانے کے بعد آواز تو نانا کا صحابی دیکھتا، دونوں شہزادے ایک ہی آغوش میں کے پروردہ آغوش رسالت میں بیٹھنے والے بحث کر رہے ہیں. تو وہ بھی بزرگ جو ہوتا نہیں ہے وہ سمجھتا میں ہی سب کچھ جانتا ہوں. وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا تو دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا. اب جو وضو کرنا شروع کیا توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، تو ہاتھ دھلے ایک طریقے سے، کلی کی ایک ہی انداز سے، ناک میں پانی دیا ایک ہی انداز سے، چہرے پر پانی ڈالا ایک ہی انداز سے. کیوں نہ ڈالتے؟ ان کے لیے تو رسول پہلے ہی فرما چکا ہے ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو سارا کام ایک انداز سے کرا کہ آپ جیسے کیا تو فوراً عزیزو ضعیف صحابی تھا اٹھ کر کے کہتا ہے شہزادو تم تو مالک شریعت ہو، کہیں تمہارا وضو غلط ہو سکتا ہے، ہم ہی ضعیفی میں غلطی پر تھے. یہ ہے تہذیب سیدہ کہ سیدہ نے اپنے بچوں کو تہذیب سکھائی. دیکھو اگر کوئی بزرگ بھی غلطی پر ہو تو اس سے جھڑک کر کے گفتگو نہ کرنا بلکہ اصلاحی انداز میں اس سے گفتگو کرنا. یہ نہیں ہے آپ کے بزرگ کو جھڑک دیں اگر وہ غلطی پر بھی ہے تو خلاف تہذیب ہے. آپ اسے جھڑک نہیں سکتے، اب بدتمیزی نہیں کر سکتے. یہ تہذیب ہے، آپ اندازہ لگا. تو یہ تہذیب کون سکھا رہا ہے؟ یہ کس نے تہذیب سکھائی؟
یہ تہذیب ہے. یہ تھوڑی ہمارے گھر کے یہاں کی طرح کہ جیسے ہوا کہ باپ نے کچھ کہا تو اینٹ کر کے چل دیے، یا ماں نے کچھ کہا تو جھڑک کر کے چل دیے، یا بھائی بڑا کچھ بولا تو آپ نے دھتکار دیا اس کو. آپ دیکھیں یہ گفتگو ہوتی ہے نہیں. ایک لمحے کے لیے کہیں آپ نہیں دکھلا سکتے کہ کبھی امام حسن امام حسین میں بحث ہوئی ہے، نہیں دکھلا سکتے آپ. یہ چھڑکا ہو. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کے ہاں روایت اور تاریخ قوالیوں کی اور ڈھولوں کی تال پر چلتی. آپ دیکھیں کبھی بحث و مباحثہ نہیں، جبکہ دونوں شہزادے تھے. کہیں آپ دکھلا نہیں سکتے کہ انہوں نے تو وہ رسول ہے، تبھی تو رسول کہہ رہے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، عزیز و حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر جو بچہ گھر میں لڑتا یا جھگڑے کرتا تو رسول اپنے اخلاق کی نسبت اسے دیتا، کہیں نسبت دینے لگتا. کوئی ایک بتائیے. لیکن نہیں، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. اب عزیزوں میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر، آپ غور کیجئے گا. فاطمہ میرا ٹکڑا نسبت دی ہے فاطمہ کی طرف. فاطمہ تو یہ کیوں کہا فاطمہ میرا ٹکڑا؟ پہچانو سیدہ، ساری بخشش کا دار و مدار معرفت اہل بیت پر ہے. میں بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ساری بخشش کا دار و مدار معرفت اہل بیت پر. اگر اہل بیت کی معرفت نہیں ہے تو بخشش کا کہیں سے گمان بھی نہ رہے. جو کچھ بھی ہوگا وہ اہل بیت کی محبت پر ہونا ہے، اور محبت ہی پر انسان کو جنت ملنی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھتی. میں نے بہت آپ کے درمیان مجلس سے پڑھی، آپ دیکھیں اگر محبت ہے گارنٹی. میں کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں، یہاں کی پیش نماز موجود ہیں عزیزو. نماز بھی تب کامیاب ہوگی جب ان کی محبت دل میں ہوگی، اور اگر محبت دل میں نہیں ہے تو کرتے رہیے سجدے، مارتے رہیے، کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ کو نماز کی قبولیت حاصل کرنی تو پھر اسی کے اوپر جو کچھ ہے یہی. آپ دیکھیں معرفت. دو چیزیں ہیں انسان کی حیات میں، توجہ چارہ مولانا. دو چیزیں ابھی مولانا نے پڑھا، آپ سنیں. دو چیزیں، ایک معرفت اور ایک نسبت. اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں تب تو انسان کامیاب. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو انسان کتنی کوشش کر لے کامیاب نہیں. ایک نسبت اور دوسرے معرفت. آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، عادتاً پڑھتے ہیں یا عبادتاً پڑھتے ہیں؟ بھئی نماز ہے. ہماری عادت ہے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے تو جب آنکھ کھل گئی تو نماز پڑھ لی، تو اس کا مطلب نہیں کھلی تو نہیں پڑھیں. تو یہ ہو گئی عادت. لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ واجب ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے. یہ ہے معرفت، ہمیں پڑھنی ہے. دیکھیں میں پھر پڑھ رہا ہوں. منکر صلاۃ جہنم میں جائے گا، تارک الصلاۃ سزا پائے گا، لیکن قبول تبھی ہوگی جب اس کی معرفت ہو. ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہم بھی دوسروں سے مرود ہو گئے، اور دوسروں جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی نماز ہی نہیں، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں جو چیز ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمارے گھر میں ماں نے بچے کو تہذیب سکھائی اور کہا بیٹا اٹھو دیکھو نماز پڑھو اس لیے کہ جنت میں جاؤ گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نماز اس لیے پڑھنا ہے کہ جنت ملے گی؟ نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے. نماز پڑھو، ہلا رہے ہیں اسے، بڑا سمجھا رہے ہیں. خان جنت میں جاؤ گے. وہ قصے سنائے جا رہے ہیں جن قصوں کا دار و مدار ہی جنت کے اوپر ہے. ساری عبادتوں کا دار و مدار جنت کی طرف کر دیا. اور ہمارے یہاں علماء بھی اسی بات پر لگ گئے ہیں. دوسروں کی مسجدوں سے بھری ہوئی چھلکتی ہوئی مسجدوں کو دیکھ کر کے مرعوب ہو گئے، اور وہ بھی کہنے لگے دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہے یار ہمارے یہاں کیا چیز ہے، دیکھو کیسے سفید ٹوپیاں یہ اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بڑے سکڑے جا رہے ہیں. سکڑے کیا کہ ہمارے یہاں مسجدیں چھلک نہیں رہی. تو جتنی تعداد ہے اگر پرسنٹیج کا حساب دیکھو گے تو ہمارے یہاں نمازی زیادہ. میں وہ بات پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا. ہمارے یہاں زیادہ نمازی اگر دیکھیں گے پرسنٹیج کے حساب سے، کیا نہیں بھائی دیکھو. تو اگر نمازی ہی جنت میں جانا ہے تو پھر کون جائے گا سب سے پہلے؟ جس نے سب سے زیادہ سجدے کیے، ہر جگہ سجدہ کیا ہو. تو جو سب سے زیادہ سجدے کرنے والا تھا، سب سے زیادہ اور ہر جگہ سجدہ کرنے والا، بڑے بڑے طویل سجدے کرنے والا تھا، اللہ نے لات مار کر کے اسے جنت سے نکال دیا.
فوراً نکال دیا لے. اور جب نکلنے لگا تو اسے زوم تھا ان سجدوں پر اب ان عبادتوں پر. تو بے ساختہ کہا لاؤ میری عبادت کی محنت, کل یہ بھی لے کر کے چلا جا. کیا قیامت تک کی مہلت فوراً دے دیجئے, لے کر کے چلا جا. انصاف سے بتاؤ, جب اتنے سجدے کرنے والا ہے اللہ کا انکار کہ ایک حکم کا انکار کرنے پر اللہ اسے جنت سے نکال سکتا ہے, تو جو 12 کا انکار کر رہے ہو اور زندگی بھر سجدے کر رہے ہو, تو اللہ انہیں جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ بھئی یہی تو خطا تھی, نماز میں تو پڑھ رہا تھا وہ. آپ بتائیے پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو عزیزو بتائیے اس کے بعد پھر کیا یہ ہوا کہ اللہ نے کہا نکلو باہر یہاں سے, چلے جاؤ یہاں سے. تو جب کہا چلے جاؤ یہاں سے تو فوراً کہتا نہیں رہوں گا, میں نے نماز پڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نماز کے عوض جنت نہیں ملنی. نماز بہترین عمل ہے, واجب ہے, ترک کرنا حرام ہے. عزیزو منکر صلاۃ جہنمی ہے, یہ حقیقت ہے. سب کچھ ہے. نماز کو جس نے سبک سمجھا, ہلکا سمجھا, وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے, یہ حقیقت ہے. لیکن یہ موضوع الگ ہے. جنت عقل کے حساب سے رکھی ہے. جس کے پاس جتنی عقل ہوگی اسی حساب سے جنت میں اس کو درجہ ملے گا. اور عزیزو عبادت کا صلہ معرفت پر ملنا ہے, کثرت پر نہیں ملنا. اب کثرت کیا ہے؟ توجہ چاروں جانے محترم غور کیجئے. کثرت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, معرفت. توجہ چاروں جناب, تسبیح پڑھ رہے ہیں, کیا ہے تسبیح؟ اللہ اکبر 34 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 مرتبہ. آپ کہیں گے کثرت زیادہ پڑھا, تو اب تو اللہ اکبر ہم 34 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پڑھیں گے. الحمدللہ 33 مرتبہ نہیں 150 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ 33 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ پڑھیں گے. تو بتاؤ اس کی جزا ملے گی کہ نہیں؟ کیونکہ کیا اچھی بات ہے. ہمارے یہاں بات چل رہی تھی جناب, ایک صاحب بیٹھے تھے ایسی, اور وہ چل رہا تھا تراویحوں والا مسئلہ چل رہا تھا, بحث ہو رہی تھی جواد نقوی ملعون, وہ اس وقت وہ سب کہنے لگا. تو ہم نے اس کی تردید کی. جب تردید کی تو بات ہونے لگی, مولانا کیا بری بات ہو گئی؟ اس نے تو یہی تو کہا ہے یہ تو عبادت ہے, اور عبادت اچھی چیز ہے. تو اچھی چیز ہے تو جتنے چاہے رات بھر کھڑے رہو. تو پھر رسول سے کیوں اللہ نے کہا سورہ مزمل پڑھیا آپ کا, اے پیغمبر ذرا آرام کر لیا کرو, ساری رات نہ لگے رہو. کہا کیوں کہا؟ اگر یہ زیادہ عبادت کرنا زیادہ, میں یہ نہیں عبادت کا ممکن نہیں ہوں زیادہ کہ آپ دن بھر سجدہ کرتے ہیں مسجد سے نکلے ہی نہیں, تو یہ جو گھر کون چلائے گا آپ کا؟ اس لیے کہ کھانا بھی عبادت ہے, روزی کمانا بھی عبادت ہے, گھر میں بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے, انہیں اچھی تربیت دینا بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں جب انجام دے لیں تب وقت پر نماز ادا کرنا بھی عبادت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں جو بات پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے آپ جا کر کے لگ جائیں اور نکلے ہی نہیں وہاں, ایسا نہیں. پوچھئے گا خطبہ ہے کہ نہیں معرفت, میں اس کو بول رہا ہوں, آپ غور کیجئے گا, میں ہر طرف جا سکتا ہوں. اب آپ بتائیے, ایک زمانہ تھا پیغمبر جناب مولا کائنات کا, آپ دور خلافت میں گزر رہے ہیں, قریے والوں کو پتا چلا کہ ادھر سے مولا جا رہے ہیں, تو سب آئے استقبال میں آ کر کے فوراً مسافے کیے اور یہ کیے, اور مولا کی بات ہے, مولا دیکھ رہے ہیں. تو دیکھا ان قریوں کے برابر میں ایک بیابان جنگل صاف میدان ہے, اس میں سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب بندی ہوئی, اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں. مولا نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اللہ والے لوگ, اللہ والے لوگ. مولا نے ان کی طرف دیکھا جو مسافر, تو یہ کون تھے جو مسافر کر رہے تھے؟ اگر وہ میدان والے اللہ والے, مولا چلے گئے خاموش. پھر کچھ دن کے بعد ادھر سے وہ کام کر کے مولا پلٹے, اسی راستے سے پلٹے. پھر لوگوں کو پتا چلا تو استقبال کے لیے آئے, اور جب استقبال کے لیے آئے تو مولا کی نظر پڑی, ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے, عزیز و غور سے سنیے گا. جب پلٹے تو دیکھا وہی مسافر, وہی تہذیب, وہی تمدن. مولا نے پھر نظر پڑی, بولے یہ کون ہے؟ کہ مولا یہ وہی اللہ والے لوگ. بولے گھروں کو نہیں گئے یہ اپنے؟ کہ نہیں یہ یہیں رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. یہ 40 دن کے چلے والے لوگ جو چلے ہیں نا, بس جو دیکھا اللہ ہی اللہ. تو مولا نے کہا یہ کھاتے کیا ہیں؟ کہا یہ جو قرب و جوار میں دیہات ہیں یہ سب ان کا انتظام کر دیتے ہیں, وہ وہی کھاتے ہیں اور بس اللہ ہی اللہ کہتے ہیں. بس جیسے ایک آتا مولا نے کہا یہ زمین کے اوپر بوجھ ہیں, اس لیے کہ نہ یہ کماتے ہیں, یہ دوسروں کا کمایا ہوا کھاتے ہیں, زمین کے اوپر بوجھ ہے.
بوجھ ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہے، ایسے ہی لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ عزیزو، مولا فرماتے ہیں اگر کمانا بری بات ہوتا تو اللہ اسلام میں خمس و زکوٰۃ کا قانون نہیں رکھتا۔ اور کیجئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، کمانا سب سے پہلی تربیت ہے، سب سے پہلی۔ وہ شخص اچھا مانا جاتا ہے جو کمائی کرتا ہے، کمانے کے طریقے وہ الگ موضوع ہے۔ کمانا بہت ضروری ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ نہیں ابا جو جائیداد چھوڑ گئے تھے ہم اسی پر ٹکے ہوئے ہیں، دیکھو بھائی بڑے اچھے صاحب ہیں، سب نے بیچ دی، انہوں نے نہ بیچی نہ بڑھائی نہیں تو گھٹائی بھی نہیں، تو کائے کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ آپ دیکھیں جائیداد، میری مجلس ہے آپ نے سنی ہوگی، میں نے سب انبیاء سے لے کر کے روایتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ جائیداد بنانا انبیاء کی سنت ہے، کمانا اہل بیت کی سنت ہے۔ اگر کمانا عیب ہوتا تو مولا کائنات میسم کی دکان پر بیٹھ کر کے تجارت نہیں کرتے۔ کمانا اچھا مانا گیا ہے، خمس دینے والے کو اچھا مانا گیا۔ کہانی کیا ہے؟ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا گھوڑے پر بھی سوار ہو کر کے آئے تو تم اسے فوراً بھیک دینا، اور بھیک دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا کہ اس نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ جو بات میں پڑھ رہا ہوں آپ غور کیجئے اس پر، ایک ماں کے اشارے سے بات مجلس سے یہ پڑھ رہا ہوں یہ باتیں۔ تو معرفت اسی کا نام ہے عزیزو، معرفت اسے کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ لگ جاؤں پھر کمانا۔ بھئی کسی عالم کا یا آیت اللہ کا جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مستطیع یجب علیہ الحج، ہر صاحب استطاعت پر حج واجب ہے، غریب پر نہیں ہے۔ غریب چلا جائے الگ موضوع ہے، لیکن اللہ بلا دولت والوں کو رہا ہے، جن کے پاس دولت ہے۔ عزیزو اندازہ لگاؤ دولت، اس لیے کہ گھر کا ایک فرد اگر کمانا چھوڑ دیتا ہے پورا گھر بیٹھ جاتا ہے، اور جب گھر بیٹھ جاتا ہے تو مولا کائنات کا فرمان سنا ہے آپ نے اس کے اوپر؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر دو چیزیں، مجھے افسوس رہا اپنی حیات کے اوپر ان جملوں کو مولا کائنات نے دہرایا ہے کہ میں دو چیزوں کو قتل نہیں کر سکا، ایک جہالت ایک غربت۔ اگر یہ دونوں چیزیں مجھے مجسمہ شکل میں مل جاتی تو سب سے پہلے قتل کرتا، سب سے پہلے۔ اگر جہالت اور دوسری غربت اگر مجسمہ شکل میں مل جاتی، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہمیں غریب پسند ہے، غربت پسند نہیں۔ آپ سنیے غور کیجئے، غربت پسند نہیں ہے ہمیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ معرفت کی نسبت، اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں فائدہ دے۔ بڑے بڑے علماء، بہت سے علماء ہیں آپ دیکھیں، مولا کائنات نے فرمایا بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن ان کے علم کی تشہیر اس وقت تک نہیں ہو پاتی جب تک ان کے پاس دولت نہ ہو۔ رکھے رہ جائے سارا علم رکھا رہ جاتا ہے، نہیں ہو پاتا۔ تو بہت ضروری چیزیں ہیں یہ چیزیں جو آپ، یہ ماں کے اشارے سے بات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بغیر معرفت کے کچھ نہیں، جب تک کہ معرفت اور نسبت دونوں جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک جزا نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس نسبت ہے معرفت نہیں تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یا کسی کے پاس معرفت ہے اور نسبت نہیں، یا نسبت ہے معرفت نہیں، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں یکجا نہ ہوں اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہونے۔ توجہ چاروں مولانا، جب تک کہ دونوں چیزیں نہ ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز بہت بڑے عالم اور نسبت نہیں، کہوں جملہ عزیز بہت بڑے عالم، بڑی معرفت۔ علی میاں ندوی بہت بڑا عالم تھے، بہت بڑے، سب کچھ جانتے تھے، سادات میں سے تھے، نقوی صاحب تھے، کس کے نصیر آباد کے رہنے والے تھے۔ نام سنا ہوگا آپ نے علی میاں ندوی کا؟ سنا نام؟ کتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ معرفت تھی ان کے پاس، نسبت نہیں تھی۔ اولاد تھے، اب میں دیکھیں جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے بات، تو خاص کر کے مولوی آزاد سے بات کر رہا ہوں۔ ان کی ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، المرتضیٰ۔ المرتضیٰ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں جناب ابو طالب کے اوپر تہمت بھی لگائی گئی، اس وجہ سے اس کتاب کے جوابات بھی آپ کے ایریے سے دیے گئے، فیض آباد سے عزیزو دیے گئے جوابات، بہت اچھے جواب دیے گئے۔ لیکن اس میں یہ سب لکھنے کے بعد انہوں نے جملہ لکھا، توجہ چاروں جانے محترم،
اگر بات آپ تک پہنچے. المرتضیٰ کتاب ہے, علی میاں ندوی کو سوچیے آپ, معرفت و نسبت رکھیے ذہن میں, اور اس کے بعد جملہ سنیے آپ. انہوں نے ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے سوال پیدا کیا کتاب میں کہ فلاں کی حکومت اتنی چلی, دوسرے صاحب کی حکومت اور زیادہ چلی, تیسرے کی بہت چلی, لیکن مولا کائنات کی حکومت 4 برس یا 4.5 برس چلی, مختصر کیوں چلی؟ کبھی آیا ذہن میں سوال کہ حضرت علی کی حکومت سب سے مختصر کیوں چلی؟ حکومت علی کی تھی, تلوار میں زور تھا, سب کچھ تھا, علم بھی تھا, تو مختصر کیوں چلی؟ توجہ چاہ رہا ہوں, پہچانیے. حق بزبان باطل معرفت ہے, بس جیسے کہا تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, اس لیے ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہ یہ سب دیتی ہے. تو توجہ چاہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا, بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں آپ کو کہ حکومت کم کیوں چلی اور لوگوں کی حکومت بہت زیادہ چلی. مقصد یہ ہے سب خلاف ہونے کا معاذ کو تہمت لگاتے ہیں کہ مولا کائنات کی حکومت اور جو تھی اس میں بھی جنگ و جدال ہوتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, تو یہ ہوا کس لیے؟ تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اس میں, وہ خود لکھتے ہیں اس لیے یہ حکومت مختصر چلی اور جنگ و جدال ہوتا رہا کہ علی اپنے دور خلافت میں قانون شریعت محمدی نافذ کرنا چاہتے تھے. علی اپنے زمانے دور خلافت میں قانون شریعت محمدی نافذ کرنا چاہتے تھے, اور کہا یہ بات میں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ میرا شجرہ نسب ان سے ملتا ہے, یہ بھی جملہ لکھ دیا, بلکہ یہ ہونا تھا, علی یہ کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے یہ جملہ لکھ کر کے اتنا تو واضح کر دیا, نہ پہلے کے دور میں قانون شریعت محمدی لاگو ہوا, نہ دوسرے کے دور میں لاگو ہوا, نہ تیسرے کے دور میں لاگو ہوا, واحد علی ہی تھا جو شریعت محمدی پر عمل کر رہا تھا. آپ دیکھیے صرف علی تھے جو یہ عمل کر رہے تھے, اور یہ اس کتاب میں ہے, یہ معرفت ہے. میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں, بتائیے کتنا بڑا جملہ ہے, تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی. کیوں کہ معرفت تو ہے, اور یہ جان بھی رہے ہیں کہ علی قائم کرنا چاہتے تھے, تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ یہی نسبت, ان کے پاس نسبت نہیں تھی. اگر نسبت ہوتی تو وہ عمل کر, اور جب عمل کرتے تب وہ کامیاب. انسان تبھی کامیاب ہوگا جب دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں, جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں. یہ نسبت کی بات بتلا رہا ہوں, آپ اندازہ لگائیں. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی, جب جمع ہوں گے, تب اس منزل پر پہنچیں گے, اور نہیں تو نہیں. حور ابن ریاحی کربلا پہنچا. اب جو کربلا پہنچا ہو, معرفت کا عالم بتلا رہا ہوں. اب بتائیے شب عاشور سے پہلے کسی نے حر کو لکھا کہ حر جنت میں چلا جائے گا, یا حر صحیح کر رہا ہے؟ حر نمازی بھی, روزدار بھی ہے, صحابی بھی ہے, حاجی بھی ہے, فوج یزید میں ایک بڑے دستے کا کمانڈر بھی ہے, حسین کو گھیرنے والا بھی ہے, اور عالم یہ ہے حر کا معرفت کا. اندازہ لگاؤ کہ حر نے نماز پڑھی امام حسین کے پیچھے, پڑھی نماز کے نہیں پڑھی؟ میں آپ سے سوال کرنا ہوں, بہت سادات والوں بتاؤ, نماز پڑھی ہے کسی میں ہمت جو کہہ دے کہ یہ نماز نہیں ہے؟ کسی میں ہمت؟ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور قبول نہ ہو؟ بتائیے, آپ تو سناٹے میں چلے گئے. بھئی نماز ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی نماز ہے کہ نہیں امام حسین کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے؟ تو اگر یہ نماز قبول ہو جائے گی تو پھر لوگ رسول کے بھی تو پیچھے پڑھ رہے تھے. پڑھیے قرآن, آپ لوگ پڑھ رہے تھے رسول کے پیچھے نماز. اگر نماز ہی بخشوا دے گی, میں نماز کا منکر نہیں ہوں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر نماز ہی بخشوا دے گی تو پھر کیا کریں گے آپ سب؟ آپ بتائیے. اور حر آیا, اور حر ہی نہیں, پورے دستے نے پڑھی. جب پورے دستے, اب معرفت کا عالم دیکھ لیجیے آپ. جب امام حسین وہاں سے چلنے لگے اور لشکر تیار ہوا, چلنے کا ارادہ کیا تو فوراً جامع فرض پر ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا, دیکھیے نماز پڑھی ہے ابھی پیچھے,
پورا مجمع آپ کے ہوش اڑا دے گا اگر آپ اپنے امام کی ذرا توہین میں گستاخی کر دیں. ہم کہیں گے کیسے لوگ ہو، ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے اب بدتمیزی کر رہے ہو. فوراً جھڑک دے گا کیا تہذیب ہے تمہارے یہاں کی. اور وہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی فوراً یہ حرکت بھی کر دی. اور معرفت کا یہ عالم ہے حر کی کہ حر جیسی عزیزو، امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہی تو جملہ کہا تھا. تو حر نے دیکھا حسین کی جانب اور دیکھتے ہی جملہ کہا اگر آپ کی ماں میری ماں جیسی. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، کہا نہیں کہا آپ کی ماں میری ماں. اس کا مطلب اسے معرفت تھی، عظمت اس کے ذہن میں تھی، تبھی تو جملہ کہا کہ آپ کی ماں اور ہے. تو یہ وہ تو یزیدی، جب یزیدی تھا حر وہ بھی اتنا جانتا تھا کہ فاطمہ کی عظمت اور ہے اور ہماری ماؤں کی عظمت. اب تو پہچان لو سیدہ کسے کہتے ہیں، ام المومنین کسے کہتے ہیں. عظمت پہچانو. اب جب اتنی بھی معرفت تھی تو کیا حر جنت میں چلا جائے گا؟ کیوں نہیں لکھا؟ 340 مقاتل ہیں اہل سنت والجماعت کے لکھے ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں لکھا کہ حر جنتی ہے، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. کمی کس بات کی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے کمی کس بات کی ہے؟ نسبت نہیں ہے. حر کے پاس نسبت نہیں ہے، یہی تو کمی ہے. نہیں تو لکھو سب، کیوں نہیں لکھنا ہے؟ شب عاشور تک اور تاریخ نے 70 برس کی عمر لکھی ہے حر کی، کہ حر 70 برس کا تھا کربلا پہنچا، بہت بڑے دستے کا سپاہی سالار ہے. تو 70 برس کی عبادتوں کا بوجھ لیے ہوئے حاجی، نمازی، قاری، حافظ سب کچھ ہے. ایک سلوات بھیجو، تم یہی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو، ہونے دو. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں لیے ہوئے حر کربلا پہنچا، لیکن ایک مورخ میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ لکھ دے کہ حر جنت میں چلا جائے گا، جنت میں. جبکہ نماز امام حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہے تب تو لکھ دینا چاہیے تھا، لیکن ایک نے نہیں لکھا. لیکن شب عاشور 1 گھنٹے کے لیے حسین کے دروازے پر آیا تو سب کے قلم اٹھ گئے. حر دنیا میں بھی آزاد. آپ اندازہ لگا وہی حر. آپ اندازہ لگائیں کہ حر کو 70 برس کی عبادتیں جو لیے گھوم رہا تھا بغیر معرفت، بغیر نسبت، کیوں نہیں لکھا؟ سب کو لکھنا چاہیے تھا، لیکن ذرا سی دیر کے لیے ادھر آیا تو فوراً حر قلم اٹھ گئے. وہی قلم جو نہیں لکھ رہے تھے وہ لکھ رہے ہیں. اب حر کی عظمت دیکھو کہاں پہنچی. آیا ہے کتنی سی دیر کے لیے آیا ہے کہ بس آیا اور گیا. بھائی اتنی سی دیر کے لیے. میں نے کیا کہا عزیزو، جنت اسی لیے معرفت پر ملے گی، کثرت پر نہیں ملے گی. معرفت پر ملنی ہے جنت، کثرت پر نہیں کہ ساری زندگی لگے رہو. اگر ساری زندگی کا مسئلہ ہوتا تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے ہاتھوں میں سب سے پہلے نول کشور کے یہاں کا قرآن مجید تھا، نظامی پریس کا نہیں تھا. تو جب نول کشور کے یہاں کا قرآن مجید تھا تو نول کشور کو تو چلا جانا چاہیے تھا سیدھا سب کے گھروں میں اس نے ہدایت پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس خود ہدایت نہیں تھی. قرآن تو لکھ رہا تھا، قرآن تو چھپوا رہا تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں تھا. اندازہ لگاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو، بغیر معرفت اور نسبت کے یہاں تک کہ احترام تھا کہ آپ بعد میں ان کی زوجہ زندہ تھیں، جب جاتے تھے کوئی کچھ لینے کے لیے تو کہہ دیا کرتے تھے خود اٹھا لو. یہ بھی تھا کہ خود اٹھا لو، جو گئے ہوں گے بزرگ انہیں معلوم ہوگا، جاؤ خود اٹھا لو کون سی کتاب لینی ہے. یہ معرفت و احترام تھا، لیکن پھر بھی نہیں. کیوں؟ کہ نسبت نہیں. تو بغیر نسبت کے کچھ نہیں. میں وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں عزیزو. لاکھ پڑھتے رہو بغیر محبت اہل بیت کے، بغیر محبت اہل بیت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں جب تک کہ محبت اہل بیت نہیں ہوتی. آپ پڑھیے، نماز پڑھیے محبت اہل بیت کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھیے، تب ہو گیا، تب بخشش ہونی ہے، یہ جزا ملنی ہے اس کے بعد میں. نہیں تو آپ بتائیے اس کے بعد کہیں کا بھی ہو جب تک کہ محبت معرفت نہیں ہوتی. آپ نے مرثیوں میں پڑھا ہوگا، لوگوں نے پڑھا ہوگا، مرثیوں میں سنا ہوگا وہب قلبی کا مرثیہ کس مذہب سے تھا؟ عیسائی، ماں عیسائی، زوجہ عیسائی، خود عیسائی.
سب کچھ ہے عیسائی. اب جو آیا آ کر کے دیکھا میدان کارزار سجا ہوا ہے، ایک طرف 72 ہیں، چھوٹے سے خیمے لگے ہوئے ہیں، ادھر لاکھوں ہیں، ہتھیار ہیں، دولت ہے، شان و شوکت ہے، فوجیں ہیں، دستے ہیں، سارے آشائش کے انتظامات ہیں. ادھر مختصر خیموں کے لیے عزیزو ان سے فوراً افخار اٹھ رہے ہیں، مختصر ہیں، روح کا عالم ہے، بھوک پیاس ہے. لیکن ماں نے کہا دیکھو بیٹا یہ جا کر کے دیکھو ماجرا کیا ہے. معرفت اور نسبت، توجہ چاہ رہا ہوں جانی محترم، جا کر کے دیکھو ہاں کیا ماجرا ہے. اب جو بیٹا آیا وہب قلبی آ کر کے دیکھا، معائنہ کیا تو دیکھا سنا کہ نبی کا نواسا ہے، اس کے امتی اسے گھیر کر کے مارنا چاہتے ہیں. بس جیسے کہ لے کر کے چلا ماں کے پاس، زوجہ کو لایا ہے، ماں کے سال ثواب کی مجلس ہیں عزیزو. اب جو آیا تو فوراً ماں نے کہا بیٹا کیا ماجرا ہے کہ آخری نبی کا نواسا حسین ہے، نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، اس کے چاہنے والے امتی جو ہیں وہ اسے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. بس یہ کہہ کر کے سامان اٹھایا وہب قلبی نے. ماں نے کہا بیٹا ارادہ کیا ہے؟ معرفت اور نسبت. ارادہ کیا ہے؟ غورہ والو سنو. بس جیسے کہا کہ ماں خیریت ہے، تو دیکھ نبی کے نواسے کو گھیرے ہوئے ہیں اور تو چل رہا ہے گھر کی طرف. پھر تو چلو نبی کے نواسے کے قریب چلتی ہے. ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ماں چاہے تربیت، ماں چاہے تو انسان بناتے، ماں چاہے تو جانور بنا رہنے دے. عزیز و احسان ہے. یہی تو روایت کے بیان کی گئی ہے. جب اپنے دلوں میں عزیز و رسول خدا کی روایت ہے اور معصوم کی بھی روایت ہے، کئی معصوم نے فرمائی ہے جب اپنے دلوں میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. پڑھئے جو میں بات پڑھ رہا ہوں اس وقت دعا کرنا ماں کے حق میں. اب دیکھیں وہب قلبی ہے، زوجہ ساتھ میں ہے. کون سی ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے سرے کے پھول کھلیں؟ کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا گھر آباد ہو؟ زوجہ کو لے کر کے آ رہا ہے. پڑھیے امیر علی صلی اللہ مقامہ کا مرثیہ، اور نہیں تو بحر المصائب آپ پڑھیے اٹھا کر کے، مشہور واقعہ ہے. بس جیسے کہا تو فوراً لے کر کے ماں اپنے بیٹے کو، اے جگر، کسی کے سینے میں ایسا جگر ہے، کسی کے سینے میں ایسا دل کہ جو اپنی دلہن کو بیاہ کر کے لا رہی ہو، بہو کو لا رہی ہو، لا کر کے وہ فوراً اس جگہ لے جائے جہاں پر اب قتل و غارت ہونے والی ہے. معرفت، نسبت، پہچانو ماں اسے کیسے. اب جو لے کر کے پہنچی اور جا کر کے سارا واقعہ اس نے بیان کیا مولا کے سامنے، پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ بتایا امام حسین نے ہم ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اب جو سارا اپنا شرع نسب بتایا اور سب کچھ بتایا تو فوراً روایت کہتی ہے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھاؤ ہمیں. اور کلمہ پڑھا، بیٹے نے بھی پڑھا اور پڑھنے میدان کارزار سجا ہوا تھا. واپس خیموں میں پلٹی. اب جو پلٹنے کے بعد دیکھیں معرفت کہاں پہنچا دیتی ہے. بس جیسے پلٹی تو فوراً کا مولا بسم اللہ. تو مولا نے فوراً کہا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو. وہب قلبی ماں کے قریب آیا. ماں نے کہا بیٹا جا قربان ہو جا. بس جیسے کہا چلنے کو ہوا تو زوجہ یاد آئی. زوجہ کی طرف مڑ کر کے دیکھنے کا ارادہ کیا تو روایت کہتی ہے ماں کہتی ہے سمجھ گئی بیٹے کی فطرت، ابھی بیعت کر کے لایا ہے. کہا بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی. پڑھئے روایت میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو اس منصب پر لا رہا ہوں. پہچانیے عزیزو، اندازہ لگاؤ کیونکہ آج کل حملے ہو رہے ہیں ولایت علی پر، حملے ہو رہے ہیں عزاداری پر. میں جہاں لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ ماں ہے اپنے بیٹے کا گھر سجانا چاہتی اور ہے عیسائی. ہمیں تو پیدا ہی اسی مذہب میں، اسی فرقے میں کیا گیا کہ جس کی تخلیق کی عزیزو ذمہ داری اللہ نے یہ لی ہے. ہم نے تمہیں غم اہل بیت کے لیے پیدا کیا. وہاں دوسرے فرقے کی ہے، دوسرے قوم کی ہے. اس نے کہا بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی. فوراً پلٹا. اب جو پلٹ کر کے چلا، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، معرفت و نسبت. معرفت ہو گئی عزیزو، کلمہ پڑھ لیا، معرفت تھی لیکن نسبت ہو گئی کلمہ پڑھ کر کے. اب جو چلا، چلنے کے بعد فوج یزید پر حملہ کیا. روایتیں کہتی ہے 7 یا 13 کو واصل جہنم کیا وہب قلبی نے. اور نرغہ آدھا میں یزیدیوں نے گھیرا اور گھیر کر کے قتل کیا، سر کو جدا کیا. ماں نے دیکھا باہر نکلی تو یزیدیوں نے وہب قلبی کے سر کو لیا اور ماں کی طرف کو پھینک دیا. اب جو ماں کی طرف پھینکا تو وہب قلبی کی ماں آگے بڑھی، آغوش میں بیٹے کے سر کو لیا، اسے بوسہ دیا اور دینے کے بعد یہ کہہ کر کے یزیدیوں کی طرف پھینک دیا جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. آپ دیکھیں نسبت، آپ دیکھیں معرفت. یہ ہے نسبت و معرفت جب جمع ہو جائیں تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ یہ کثرت ہے یا معرفت ہے؟ یہ آیا اور گیا. بھائی اتنا ہی تو ہے. دن کے دن 2 گھنٹے لگے ہوئے، 4 گھنٹے لگے ہوئے یا آدھا گھنٹہ لگاؤ، بس اتنا ہی تو وقت لگا.
اب جو اتنا سا وقت لگا تو منصب کہاں پہنچا؟ منصب کہاں پہنچا؟ وہب قلبی کے منصب کا کوئی اندازہ لگائے گا؟ جہاں پر 70 برس کا وہب قلبی عزیز 70 برس کا حبیب ابن مظاہر، جہاں مسلم ابن اوسجا، جہاں پر عزیز و دیکھے حر، جہاں پر امام حسین کے بیٹے علی اکبر عباس، جس فہرست میں شہداء کی فہرست میں جہاں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسی فہرست میں وہب قلبی کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ سب نے سینکڑوں سال محنت کر کے وہ منصب حاصل کیا، اور وہ وہب قلبی نے آتے ہی وہ منصب حاصل کر دیا، لیکن معرفت کی بنا ہے کسی کے قلم میں ہمت کہ وہ لکھ دے کہ وہب جنت میں نہیں جائے گا؟ ہے کسی میں ہمت لکھ دے؟ کیوں؟ ہے کسی فرقے میں چلے جا؟ کہوں جملہ عزیز اور وہب کے لیے اتنا تو ملا کہ کلمہ پڑھا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس نے نماز پڑھی، مجھے کہیں نہیں ملا اس نے روزہ رکھا، مجھے کہیں نہیں ملا اس نے حج کیا۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، کبھی آپ دوسرے معنی میں نہ لے لیجئے گا اس کو، کبھی آپ سوچنے لگے مولانا نماز کے خلاف بول رہے ہیں، میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں معرفت پہ بول رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا معرفت کیا ہے وہ سمجھئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے ترک ہو گئی نماز یا روزہ یا حج، اس لیے کہ وقت جس بات کا متقاضی ہو، میرے پاس اتنی سی بات ہے، وقت جو چاہ رہا ہے اس وقت کے حساب سے فعل کے انجام دینے کا نام عبادت۔ کبھی زاویے کی بھی مجلس سے سنا کیجئے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وقت جس بات کا متقاضی ہے، اسلام یہی ہے، تقلید کسی اور فلسفے کا نام نہیں ہے، تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں، تقلید یہی تو ہے۔ وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وقت کہہ رہا ہے اٹیک کرو، حملہ کرو۔ مثال کے طور پر سب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بعد میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر میں بھی سب باندھوں میں کھڑا ہو جاؤں گا تو ان جتنے نمازی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، ان کی حفاظت کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ حفاظت کریں، اور اگر آپ حفاظت کرتے کرتے وہاں پر مر جائیں، میں یا آپ کوئی، تو منصب کیا ہوگا؟ کوئی یہ سوچے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کربلا آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں وہیں لے کر کے آ رہا ہوں آپ کو عزیزو، کربلا موجود ہے۔ امام حسین نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وقت کس بات کا متقاضی ہے؟ امام نے یہی تو کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہ امام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو صحابی کہہ دیتے پڑھیے مولا پڑھیے، یا 2 محرم سے 10 محرم آ گئی تھی تو کیا نماز نہیں ہو رہی تھی یا جماعت نہیں ہو رہی تھی؟ سب کچھ ہو رہا تھا، قناتیں تھیں، سب ہو رہا تھا۔ امام نے کہا یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، میدان میں۔ کیوں امام نے کہا میدان میں؟ تاکہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ نمازیوں کے چہرے پر سے پڑی ہوئی ایمان کی نقاب کو اتارو۔ نماز یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز حسین کا لال بھی پڑھ رہا ہے، نبی کا لال بھی پڑھ رہا ہے حسین۔ اب تم بتاؤ تمہیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو دین کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو دین کے بچانے والوں والی نماز پڑھنی ہے یا مٹانے والوں کی نماز پڑھنی ہے؟ کربلا کچھ اور فلسفے کا نام نہیں ہے، پہچانیے عزیزو۔ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، یہاں تک آج شب عاشورہ، روز عاشورہ، امام حسین جب جناب زینب سے گفتگو کر رہے تھے کہ حسین باہر آؤ، جلدی آؤ، تمہیں قتل کرنے ہمیں نماز عصر پڑھنی ہے، یہی تو کہا۔ تبھی تو مسجدوں میں آج بم چھوڑے جا رہے ہیں، تبھی تو مارا جا رہا ہے۔ یہ وہی نمازی ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں عزیزو۔ یہی تو کہا تھا، تو امام نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بس جیسے ہی کہا نماز تو سب نے کہا بسم اللہ۔ کہا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یہ کون کہہ رہا؟ حسین۔ یہ کون کہہ رہا جس کی رگوں میں خون ابو طالب ہے، جس نے سارے اسلام کی حفاظت کی؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی رگوں میں خون سیدہ خون علی ابن ابی طالب ہے، جس نے رسول کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی؟ وہ کہہ رہا ہے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اگر حسین کو حفاظت ہی دین درکار تھی تو کربلا میں کیوں آئے تھے حسین؟ کیونکہ حسین تو یہی کہہ رہے تھے سب کو مرنا ہے، لیکن یہاں حفاظت کا پہلو کہاں سے آیا؟ ہماری حسین بتانا چاہتے ہیں، ساری شریعت پہنچا دی حسین نے کربلا کے اندر، سب مکمل شریعت پہنچا دی ہے حسین۔ بتاؤ کون کرے گا؟ بس جیسے یہ کہا تو فوراً زہیر ابن قین، مسلم ابن عوفہ، ہم کریں گے۔
ہے کائنات میں کوئی جو حسین کی حفاظت کرے، جو دنیا کی حفاظت کرے؟ اس کے لیے صحابی آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کریں گے۔ اب جو جماعت تیار ہوئی تو سب پیچھے کھڑے ہو گئے، اور دو صحابی زہیر ابن قین، مسلم ابن عوزہ، دونوں صاحب آگے امام سے ہوئے، امام کے آگے کھڑے نہیں ہوئے۔ معرفت اور نسبت۔ آج کا ملا ہوتا تو کہتا نہیں پہلے جماعت پڑھنا۔ میں جماعت کا مخالف نہیں ہوں، کبھی آپ سوچ رہے ہیں جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ اسے سوچئے، جو بات اس لیے کہ جنت عقل کے حساب سے ملے گی، جنت عقل کے حساب سے ملنی ہے۔ جو بات جس کے پاس عقل ہے اسے جنت میں جانا، بے وقوف کو نہیں جانا۔ یہ روایتیں میں میرے کون نہیں ہے، کبھی آپ سوچیں اماں بیمار ہیں، ابا بیمار ہیں، ہم لگے ہوئے پیسے کمانے میں، اور ادھر ماں اور اماں اور ابا مرے، فون آ رہا ابھی ٹھہرے رہنا۔ یہ دستور چلا ہے ہمارے یہاں، ہم صورت دیکھیں گے۔ وہ رشتہ دار جو کبھی آیا نہ ہو، جس کے لیے تڑپتے رہ گئے ہوں کہ کاش آ جاتا، ہم صورت دیکھ لیتے، وہ رہے کہہ رہا تھا ابھی جنازے کو روکے رہو، ہم دیکھیں گے۔ زندگی بھر زحمت میں مبتلا رکھا، مرنے کے بعد بھی زحمت۔ جب تاکید تھی کہ مرتے ہی جلدی دفن کرو تو کہہ رہے ہیں ٹھہر رکھو، اور جب تاکید ہے ہر بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تب نہیں گئے، اور ادھر مرا تو فوراً بھتی اور کھانے لے کر دی۔ میں کھانوں کا مخالف نہیں ہوں، اگر یہ اس کھانے کے پیسے کو ان کی حیات میں ان کے اوپر خرچ کر دیا ہوتا۔ میں جو بات پڑھ رہا ہوں اس کو، جب دوا کو تڑپتے رہے، روزی کو، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے ماں کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے؟ بیٹے کی ایک نظر دیکھنے کو مل جائے۔ رشتہ دار کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہیں عیادت کے لیے جائیں تو ان گھر کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے، روایتیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا کیونکہ ان کا بھی دل چاہتا معاشرے میں بیٹھ کر کے گفتگو کریں اور ہنسیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ان کے لبوں پر آپ نے ہنسی لا دی تو سمجھ لو تمہاری نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، عیادت اسی کا رسول جایا کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کو جایا کرتے تھے۔ عیادت کرنا سب سے بڑا ثواب ہے، اور یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے، بلکہ روایتوں میں ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہو، رسول کافرہ کے ہاں بھی گیا ہے عیادت کرنے کے لیے، وہ مدینے میں ہی رہتی تھی۔ اگر یہ عیادت کرنا عبادت نہ ہوتا تو رسول کبھی نہ جاتے۔ جو بات پڑھ رہا ہوں یہ ہے عبادت، جسے ہم نے ٹکرا دیا دوسروں کے چکر میں آ کر، جنہوں نے مسجدوں کو فل کر دیا اور بس کہہ دیا بس یہی عبادت ہے۔ جب سے عزیزو تنہا نماز کو عبادت سمجھا، سارے اخلاقیات چھوڑ دیے، اسی دن سے مسلمانوں کو اسلام پر آتنکواد کا ٹھپا لگ گیا۔ جب سے اخلاقیات چھوڑے ہیں، یہ اخلاقیات جب سے چھوڑے ہیں جبھی سے یہ ماحول لگی ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں یہ وفد سارا مغلوں کا ہے، اور انہوں نے جتنے بھی یہ مندر بنے ہوئے، جو کچھ بھی آپ پڑھیے، میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں، یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ اخلاقیات میں تھا۔ شیر شاہ سوری آپ ہی کے ایریے کا رہنے والا تھا، آپ ہی کے ایریے کا رہنے والا۔ اس کی بیوی کھانا بنانے میں جل گئی تھی، اور جب جل گئی تھی تو فوراً اس کے پاس علاج جو گھر میں مرہم پٹی کا ہوا کرتا وہی کرتا رہا۔ بیوی نے کہا نہیں اس سے صحیح نہیں ہوگا، علاج کرا دو۔ بولے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ شیر شاہ سوری کا پیسے نہیں ہے، کہا خزانہ تو فل ہے، کہا وہ قوم کا ہے، اس پر مجھے پہرے دار بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ میں وہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے یہاں تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، ہسٹری، یہ بیٹھے مولانا انہوں نے پڑھی ہوگی ہسٹری۔ عزیزو اس پر ہمیں پہرے دار بنایا ہے، آج کا پہرے دار نہیں، آج کے چوکیدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شیر شاہ سوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور بیوی کا علاج نہیں کرایا اس نے اس خزانے کے پیسے سے، عزیزو جس پر حاکم بنا ہوا تھا، کہ ہم حاکم نہیں ہیں۔ دیکھیے چوکیدار وہ بھی تھا، اور یہ روایتیں ہیں تو اندازہ لگاؤ معرفت کیا ہے۔ یہ جو معرفت ہے، یہ جو نسبت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، بس اسی کا نام عبادت ہے عزیزو۔ یہ جو عبادت ہے، عبادت کسی اور کو نہیں کہتے، عبادت یہ۔ اب جو کہا مولا نے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کربلا کی نماز کی بات کر رہا ہوں میں، تو کہا پڑھیے، حفاظت کون کرے گا؟ حسین کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ حسین کو ضرورت ہے کسی حفاظت کی؟ بس جیسے کہا تو دو صحابی زہیر ابن قین، مسلم ابن عوزہ آگے بڑھے، ہم کریں گے۔ اگر مسلم ابن عوزہ کو انہیں پڑھ لیں گے آپ لوگ زہیر ابن قین کو، تو پھر جنہیں کہاں پر جائیں گے آپ؟
جیسے کہ ہم کریں گے آگے کھڑے ہوئے، توجہ چاروں مولانا عزیزوں غور کیجئے گا، آگے کھڑے ہوئے مولانا نماز، سب صحابہ پیچھے، جماعت ہو رہی ہے، ادھر سے تیروں کی بارش، دیکھیے نماز کون پڑھ رہا؟ نبی کا نواسا، تیروں کی بارش کون کر رہا ہے؟ نبی کے ماننے والے، نمازی بارش کر رہے ہیں نمازیوں کے اوپر، پہچانوں مسجدوں میں بم کیسے چھوڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو جنت عقل پر رکھی گئی ہے، معرفت پر رکھی گئی ہے، اسی لیے رکھی گئی ہے، کثرت پر نہیں جانا۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اب جو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو بارش ہوتے ہوتے وہ دونوں صحابی آگے بڑھ بڑھ کر کے تیروں کے سینوں پر لے رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر کے تیروں پر، ادھر نبی کے نواسے نے سلام پھیرا، ادھر دونوں صحابہ توڑا کر کے حسین کی آغوش میں گرے، اور گرتے ہی سوال کیا، مولا آپ کی نماز تمام ہو گئی؟ یہی تو کہا، بس جیسے کہ نماز، تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز تمام ہو گئی، بلکہ حسین نے کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ عزیزو انہوں نے نماز پڑھی نہیں، حسین نے کہا نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو وقت پر معصوم کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے، ارکان کے بجا لانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہا ہے کسی میں ہمت کہہ دے، نہیں ہے کسی میں ہمت کہ کہہ دے کہ نہیں، یہ تو یہ کرنا ہے، لیکن آگے کھڑا کیا، بس جہاں میں مولانا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ آپ اندازہ، حسین نے کھڑا کیا، کہاں کھڑا کیا؟ آگے، کربلا نے سب کچھ پیش کر دیا۔ حسین معصوم نسلوں میں آنے والے ظلم کو بھی جانتا ہے، نسلوں میں آنے والی جہالت کو بھی پہچانتا ہے، نسلوں میں آنے والے علم کو بھی پہچانتا ہے۔ حسین نے کربلا میں صحابہ کو آگے کھڑا کر کے بتلا دیا، آنے والے زمانے میں اپنے بھی حملہ کریں گے، غیر بھی حملہ کریں گے، کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں کربلا میں اپنے آگے صحابہ کو کھڑا کر کے بتلائے جا رہا ہوں کہ امام کے آگے حفاظت کی نظر سے کھڑے ہو سکتے ہو، امامت کی نیت سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ امام کے آگے کوئی امام بن کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کربلا میں واضح کر دیا، یہ معرفت تھی عزیزو۔ بتائیے کس منزل پر پہنچے وہ، کس منصب پر پہنچے گا کوئی؟ زہیر ابن قین ہے نہیں تو وہاں تو یہ کہہ دیا جاتا نہیں مولانا جماعت میں کھڑے ہو، اور اگر پروانہ دے دیا جائے 2 رکعت کے ملا کے ہاتھ میں، کہے گا اس نے تو پڑھی نہیں، اسے پیچھے ہٹاؤ، جبکہ سب کو انہی 2 نے پڑھوا دی، وہ الگ موضوع ہے۔ تو عزیزو اسی کا نام تقلید ہوتا ہے۔ تقلید میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وقت کس بات کا متقاضی ہے، اس حساب سے فتویٰ طے، اس حساب سے اس فتوے پر عمل کرنا۔ یہ معرفت اور نسبت اسی لیے رکھی گئی، یہ معرفت تھی عزیزو، کربلا میں معرفت ہی تھی۔ یہ 28 رجب گزری، اندازہ لگاؤ، جو صرف نمازیوں کو بچا دے، حسین کہتے ہیں اللہ اسے نماز گزاروں میں شمار، اور جو نمازوں کو بچا دے، جو ساری انسانیت کو بچا کر کے جائے، وہ حسین ساری شریعت کو بچا جائے۔ حسین نے یہی تو دیکھا کربلا عزیزو، اسی لیے تو بنائی کہ یزید جیسا ظالم و جابر شریعت کو مٹانا چاہتا، قانون کو مٹانا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں حسین نے نماز بچائی، یہ حسین کی قربانی کو محدود کرنا، حسین نے نماز نہیں بچائی۔ کوئی یہ کہتے حسین نے روزہ بچایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ محدود کرنا ہے۔ علامہ جوش ملیہ آبادی نے کیا خوب بیان کیا، معرفت جسے ہو جائے، جس کی جبی پہ کجے خود اپنے لہو کا تاج، جو مرگ و زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات۔ حسین نے خدا کی بات بچائی ہے۔ اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حسین کی قربانی عزیزو۔ یہ کہنا کہ حسین نے یہ بچایا، یہ بچایا، یہ بچایا، یہ ناقص علمی، یہ ناقص پن ہے، معرفت کی کمی۔ حسین نہیں تو کون عزیزو قربانی دیتا؟ بھرا ہوا گھر، حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عزیزو، نامہ پر آیا حسین تمہیں دربار میں طلب کیا، کہا کس لیے؟ کہ ولید نے دربار میں بلایا، کہنا فیصلہ صبح، جو دن کے کام ہیں وہ رات کے اندھیروں میں تیرے،
حسین گھر آئے تو ڈیوڑی پر جناب زینب موجود تھی، بھائی کا انتظار کر رہے تھے. پوچھا بھیا خیریت تو ہے؟ ولید کے دربار سے نامہ بر آیا تھا. امام حسین نے کہا وہ کچھ چاہتا ہے، میں نے کہہ دیا صبح کو یہ فیصلہ ہو جائے. صبح نمودار زینب پریشان. عزیزو اب جو صبح نمودار ہوئی، حسین دربار کی جانب چلے تو 18 بنی ہاشم ساتھ. زینب نے کہا بھیا تنہا نہیں جاؤ گے؟ 18 بنی ہاشم ساتھ چلا جاؤ. حسین چلتے چلتے سمجھا رہے ہیں عباس صبر، علی اکبر صبر. عباس یہی کہہ رہے ہیں مولا اتنی ہمت کہ آپ کو مدینے میں دربار میں طلب کیا جائے. مولا نے کہا فیصلہ ہو جائے گا، ہم ساتھ چلیں گے خیمے میں. تو امام نے فرمایا نہیں عباس تم دروازے پر کھڑے رہنا، سب کو روکے. ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں آ جانا. بس عزیزو حسین ولید کے دربار میں پہنچے. اب جا کر کے گفتگو شروع ہوئی. کہا معاویہ واصل جہنم ہو گیا اور یزید خلیفہ وقت بن گیا ہے، بیعت کا مسئلہ ہے. بس جیسے یہ نام رکھا آپ سے بیعت کا طلبگار ہے. تو حسین نے یہی کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی. یہ کہہ کر کے اور پھر امام حسین نے کہا چلو مدینے کے لوگ معزز لوگوں کو جمع کر لو، جب سب جمع ہو جائیں بات رکھ دی جائے گی. یہ کہہ کر کے حسین پلٹ کر کے چلے. مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ دوسرا بھی تو جملہ ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لینا. اب حسین تنہا ہے، یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. بس جیسے یہ سننا تھا حسین پڑھ کے اور مروان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں کس کی مجال جو مدینے میں ہمارے سر کو ہاتھ لگا دے. حسین کی آواز بلند ہونا تھی. کیا آگے روایت نہیں یہاں تک جملے لکھے ہیں کہ باب ولید دربار ولید بند تھا. عباس نے اس میں لات ماری اور دروازہ ٹوٹا. عباس آگے آگے برہنہ شمشیر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے جناب علی اکبر اور محمد قاسم بنی ہاشم. عباس آگے آگے اب جو آئے سو آگے بڑھ کر کے مروان کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے زمین پر پٹکا، ارادہ کیا تلوار چلائیں. حسین نے کہا عباس جنگ کی ابتدا ہمیں نہیں کریں، صبر. عزیزو سمجھا کر کے واپس لے کر کے آئے. اب جو لے کر کے آئے عالم کیا تھا کہ زینب بنی ہاشم کی بیویوں کے ہمراہ ڈیوڑی پر کھڑی ہوئی تھی. حسین آگے آگے پھر پیچھے پیچھے بنی ہاشم. بس زینب دوڑ کر کے اپنے بھائی کو چپٹ گئی. بھیا خیریت تو ہے؟ میں کہوں گا زینب آج دروازے پر انتظار کر رہی ہو، لیکن کل کربلا روز عاشورا حسین تنہا رہ جائے گا، یہ بنی ہاشم نہیں ہوں گے. حسین نے یہی کہا زینب ہمیں اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا. عزیزو بس چند جملے ہیں، عبادت آپ کی تمام ہے. عزیزو ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹی مجلس کرا رہی. اندازہ لگاؤ بیٹی کے دل میں ماں باپ کی کتنی محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی کتنی محبت ہوتی ہے. اس کا اندازہ بس مدینے سے بنی ہاشم سے آپ کو لگے گا. جب سامان سفر تیار ہونے لگا تو جناب صغرا کو احساس ہو گیا بابا ہمیں مکہ نہیں لے کر کے جائیں گے، بابا سفر پر ہمیں نہیں لے جائیں گے. تو روایت کہتی ہے صغرا کبھی علی اصغر کو آغوش میں لے لیا کرتی تھی، رباب لینے کے لیے آتی تھی تو کہتی ہیں اماں رباب بابا سے کہو ہمیں بھی لے کر کے چلے. جناب رباب نے امام حسین کی درخواست پیش کی کہ صغرا کو سفر میں لے کر کے چلو. تو امام نے کہا نہیں صغرا نہیں جائے گی. رباب خاموش ہو گئی تو جناب صغرا جناب زینب کی بارگاہ میں پھوپھی اماں بابا آپ کا انکار نہیں کرتے، جو فرماتی ہیں بابا مان لیتے ہیں، کہ یہ بابا سے مجھے لے کر کے چلیں. عزیزو جب گئیں جناب زینب کہا بھیا صغرا کو سفر میں لے کر کے چلو. کہا نہیں بہن زینب صغرا علیل ہے، یہ بیمار ہے، اسے کربلا لے کر کے نہیں جا سکتے. صغرا خاموش. بابا اے بابا میں بیمار ہوں، میں آپ سے دوا نہیں مانگوں گی، بابا میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی. عزیزو بابا میں آپ سے سواری نہیں مانگوں گی، بابا مجھے کنیز فضا کی سواری میں بیٹھا دینا، بابا میں تنہا نہیں رہ سکتی. عزیزو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، وہ بیٹی بھی سن رہی ہوگی جس کی ماں جدا ہو گئی. اندازہ لگاؤ کہ جناب صغرا کے دل سے کہا بابا میں تنہا اس گھر میں کیسے رہوں گی. لیکن صغرا سنبھلی اور سنبھل کر کے صغرا چلی نانی ام سلمہ کے پاس. نانی کے دل میں نواسی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. عزیزو اب جو چلی جا کر کے کہا نانی ام سلمہ بابا سے کہو ہمیں بھی لے کر کے چلے.
مقتل میں ہے کہ جناب ام سلمہ سفر پر جا رہی تھی، امام حسین لے کر کے جا رہے تھے، جناب ام سلمہ نے حسین کو طلب کیا، امام وقت کا امام آیا، کہا نانی اماں فرمائیے کہ حسین صغرا تنہا کیسے مدینے میں رہے گی، اسے لے کر کے چلیے۔ تو امام حسین نے کہا نہیں نانی اماں یہ نہیں جا سکتی۔ تو کہا پھر تنہا کیسے رہے گی؟ تو کہا آپ اس کے قریب رہیں گی۔ سامان ہٹا دیا گیا، ام سلمہ کو مدینے میں روکا گیا، لیکن ام سلمہ نے بے سادہ سوال کیا حسین کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جانا چاہتے تھے جانا چاہتے؟ کہا اچھا تو زینب کو بلاؤ، مجھ سے رباب نے سفارش کی رباب کو بلاؤ، بنی ہاشم کی بیویوں کو جمع کر لیا، سامنے صغرا بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیز و حسین نے ایک جملہ کہا بیویوں ہمیں معلوم ہے کہ میں صغرا کو کربلا میں کس لیے لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ بعد شہادت حسین بیویوں کو اسیر کیا جائے گا، کوفے سے شام دربار بدربار پھرایا جائے گا۔ یہ صغرا میری ماں سیدہ کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ صغرا کی دوبارہ تشہیر ہو، دربار سے دربار پھرایا جائے۔ ایک مومنہ کے اصالِ صبا کی مجلس، عزیزو اندازہ لگاؤ گے، بس عزیزو سامان سفر تیار ہوا، عزیزو ابو الفضل عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مدینے میں گھومنا شروع کیا۔ اے اہل مدینہ آج کوئی بالا خانہ پر نہ چڑھنے پائے، آج کوئی ناکے پر سوار نہ ہو، آج کوئی بلندی پر نہ جائے، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب ناکے پر سوار ہو رہی ہے۔ بعض بلند عباس مدینے میں پہرا دے رہے ہیں، لیکن زینب جب ہماری میں سوار ہو گئی، یہ قافلہ چلنے لگا تو قافلے کے آگے آگے ابو الفضل عباس، پیچھے پیچھے علی اکبر، قافلے کے درمیان گھوڑے پر امام حسین احوال پرسی کرتے چل رہے تھے۔ جب قافلہ مدینے سے کچھ فاصلے پر پہنچا تو علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آ کر کے کہا بابا قافلہ روکو۔ کہا علی اکبر خیریت تو ہے؟ کہاں بابا مدینے کی جانب سے ایک نقاب پوش بی بی روتی ہوئی آ رہی ہے، قافلہ روکا گیا۔ اب جو بی بی آئی تو وہ صغرا تھی، نقاب کو پلٹا، کہا بابا جا رہے ہو؟ میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بس آخری مرتبہ مجھے میرے بھائی علی اصغر سے ملا دو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، یہ آنسو مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عزیزو وہ ہماری جس ناکے پہ ہماری تھی اسے بٹھایا گیا، جناب رباب کی آغوش سے علی اصغر کو لیا، حسین نے صغرا کی آغوش میں دیا، تو صغرا کی آغوش میں جیسے ہی بھائی بہن کی آغوش میں آیا تو ایک جملہ کہا بھائیا تم بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ علی اصغر دن بھر صغرا کے پاس رہا کرتے تھے، علی اصغر بہن کے سینے سے چپٹ گئے۔ عزیزو جناب صغرا علی اصغر کو آغوش میں لیے گریا کرتی رہی، قافلے کو تاخیر ہو رہی تھی۔ امام حسین جناب زینب کے قریب گئے، بہن جاؤ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تم جا کر کے صغرا کی آغوش سے علی اصغر کو لے لو۔ عزیزو ناکہ بیٹھایا گیا، ہماری سے زینب برآمد ہوئی، آ کر کے آواز دی علی اصغر کیا ہمارے ساتھ سفر میں نہیں چلو گے؟ عزیز علی اصغر نے بہن کی آغوش سے اپنی پھوپھی کی جانب دیکھا، صغرا کی آغوش سے چپٹ گئے، زینب پیچھے ہٹ گئیں۔ حسین رباب کے پاس پہنچے، اے رباب بیٹے کی محبت ماں کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، بچہ ماں کی آغوش میں جلدی آتا ہے۔ رباب آگے بڑھی، جناب صغرا نے کہا ماں میری تنہائی کا خیال رکھنا۔ عزیز و رباب نے آگے آغوش پھیلائی، آ میرے لال علی اصغر آ جا۔ بچے بہن کی آغوش سے ماں کی جانب دیکھا تو فوراً اپنی بہن سے چپٹ گیا۔ شہنشاہ کربلا نے جب یہ منظر دیکھا تو حسین خرامہ خرامہ صغرا کی جانب بڑھ رہے تھے تو صغرا پیچھے ہٹنے لگی۔ اے بابا بابا باپ سمجھ کر کے لینا، امام سمجھ کر کے حکم نہ دینا۔ عزیز و حسین آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ بہن کی آغوش میں ہنکا، حسین کی طرف باہیں پھیلا دی، شاید کہا ہو علی اصغر کیا کربلا نہیں چلو گے؟ محضر شہادت میں بھی تمہارا نام ہے۔ بچہ باپ کی آغوش میں آیا، قافلہ چلا گیا،
بیٹی خاک کربلا مدینہ پر گر گئی، ہاتھ میں خاک مدینہ رہ گئی، اے بابا علی اکبر کو بھیج دینا، صغرا انتظار کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب رفیق النساء بنت ابو الحسن کی روح کو ارسال فرما۔